باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آئے ہم بائبل مقدس کے ادارے کی سٹڈی کو جاری رکھتے ہیں۔ گزشتہ بائبل سٹڈی میں ہم نے نمبر 1 پہ سٹڈی کیا تھا مکاشفہ کا مقام، نمبر 2 پہ سٹڈی کیا تھا خیمہ اجتماع، اور نمبر 3 سٹڈی کیا تھا ہیکل، اور نمبر 4 پہ سٹڈی کیا تھا عبادت خانہ۔ آج ہم اپنی بائبل سٹڈی کا آغاز نمبر 5 پہ کریں گے، نجی گھر۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کے لیے دعا کے طور پر کوئی مخصوص عمارت پیچھے نہ چھوڑی۔ وہ خود پہلے سے قائم دعا کی جگہوں یعنی ہیکل اور عبادت خانے میں دعا کرنے کے لیے گیا۔ اس کے پیروکاروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد اس کے پیروکاروں کو نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی دعا کے لیے نئی جگہ ڈھونڈنے میں رہنمائی کی۔ یسوع کے پیروکاروں کی سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ وہ اکیلے ایک جگہ پر فراہم ہوں، اور جو آخری کھانا یسوع نے ان کے ساتھ کھایا اس کو دہرائیں۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل 14 باب 22 سے 26 آیت۔ یہ اتنا جدت پسند کام تھا کہ یہ نہ ہیکل اور نہ عبادت خانے میں انجام پا سکا۔ ایمانداروں کے بارے میں سب سے پہلی رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ دعا اور عبادت کے لیے اکٹھے تو ہوا کرتے تھے، لیکن جگہ کا ذکر نہیں ملتا، اور وہ رسولوں کی تعلیم اور اختلاط میں اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے۔ ملاحظہ فرمائیں اعمال 2 باب 42 آیت۔ اس کے بعد ہم ان ایمانداروں کے بارے میں سنتے ہیں جو یوحنا کی ماں مریم کے گھر میں دعا کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں اعمال 12 باب 12 آیت۔ جب ان یہودیوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا جنہوں نے یسوع اور اس کے پیروکاروں کو قبول نہ کیا، تو پھر یسوع کے پیروکاروں کو عبادت خانوں سے باہر نکال دیا گیا۔ یسوع کے پیروکار عبادت خانوں سے نکل کر ساتھی ایمانداروں کے نجی گھروں کو گئے۔ عہد نامہ جدید کچھ ایمانداروں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے دعائیہ اجلاس کے لیے اپنے گھر پیش کیے۔ ان میں کرنتھس میں تیتس، روم میں پرسکا اور اکیلا، اور کلوسیا میں فیلمون شامل ہیں۔ اگلے صفحات مقدس دنوں اور عیدوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 6 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں سبت کا دن۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق سبت ہفتے کا 7واں دن ہے۔ یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے آرام کا دن تھا۔ عہد نامہ 3 وجوہات پیش کرتا ہے کہ سبت کے دن کام کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اول، اسی لیے کیونکہ خدا نے 6 دن کام کرنے کے بعد 7واں دن آرام کیا تھا۔ دوم، اس دن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جب خدا نے مصر کی غلامی سے یہودیوں کو رہائی بخشی۔ اور سوم، یہ ایک نشان کے طور پر تھا کہ اسرائیل کو خدا نے اپنے لیے ایک قوم کے طور پر چنا تھا۔ یہودیوں کا بابل کی اسیری سے واپسی کے بعد سبت کے آرام پر بڑا زور دیا گیا۔ سبت کے روز جن کاموں کے کرنے کی ممانعت تھی، اس فہرست کو فریسیوں نے اور طویل بنا دیا۔ وہ قانون جو سیدھے سادے طور پر فصل کی کٹائی کو منع کرتا تھا، اس میں بالیوں کے توڑنے، ہاتھوں میں خوشوں کو مسلنے اور سبت والے دن پکائی ہوئی خوراک کو نہ کھانے کو بھی شامل کر لیا گیا۔ سبت کا دن جمعہ کو غروب آفتاب کے وقت شروع اور ہفتہ کو غروب آفتاب سے ختم ہوتا تھا۔ اس دن خاص کھانا پکایا جاتا تھا۔ لوگ نفیس کپڑوں میں زیب تن ہوتے تھے
اور دعا کے لیے عبادت خانوں میں جایا کرتے تھے، اور جب وہ واپس اپنے گھر جاتے تھے تو موم بتیوں کے جلانے کے بعد وہ خوشی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ سبت کے دن صبح کو لوگ قریبی عبادت خانہ میں خاص عبادت میں شمولیت کے لیے جاتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتی وہ گھر پر آرام کرنے کے لیے واپس آتے تھے۔ صرف آرام سے ہی نہیں بلکہ فضول گپ شپ اور کاروباری معاملات سے بچنے کے لیے بھی آرام فرماتے تھے۔ یہ خدا کے بارے میں اور اس سے ملتے جلتے اسی قسم کے مذہبی معاملات پر گفتگو کرنے کا دن ہوا کرتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 7ویں نمبر پر فسح۔ فسح کا نام خدا کے اس عمل سے ماخوذ ہے جب وہ اس یہودی گھروں سے گزر گیا اور مصریوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے پلوٹوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ بنیادی طور پر 2 علیحدہ علیحدہ عیدیں تھیں، یعنی چرواہوں کی عید جب وہ ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ جاتے تھے تو بدروحوں سے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے اپنا کوئی جانور قربان کرتے تھے۔ دوسری عید ان کسانوں کی ہوا کرتی تھی جو اچھی زراعتی فصل کے لیے شکر گزاری کے طور پر فطیری روٹی کو نذر کیا کرتے تھے۔ ان 2 علیحدہ علیحدہ عیدوں کو بعد ازاں ایک ہی عید میں یکجا کر دیا گیا جو مصر کی غلامی سے اسرائیل کی رہائی کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ یہ جشن پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو منایا جاتا تھا۔ یہ اس وقت سے عہد نامہ عتیق کے وقتوں سے چلی آ رہی ہے جب یہ کہا گیا کہ گھروں سے تمام خمیری روٹی کو دور کرو، اور پھر صرف فطیری روٹی ہی کھائی جاتی تھی۔ ایک زیارتی عید ہونے کے ناطے فسح دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کو یروشلم میں لاتی تھی۔ یسوع کے ایام میں فسح پہلے ہی سے گلے بند طریقہ کار کو اپنا چکی تھی۔ یک سالہ برہ ہیکل میں لایا جاتا اور ذبح کیا جاتا، اور اس کا خون قربانگاہ کے نیچے خدا کو نذر کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ اس کا گوشت گھر میں بھوننے کے لیے لایا جاتا تھا۔ ضیافتی کھانا اس خوراک کے ساتھ گھر میں واقع ہوتا تھا جو دکھوں اور رہائی کی علامت کو ظاہر کرتا تھا۔ کڑوی جڑی بوٹیاں مصر میں تکالیف کی علامت تھیں۔ فطیری روٹی اس خوراک کی علامت تھی جو مصر سے جلدی میں روانگی کے لیے تیار کی گئی تھی، اور بھونا ہوا برے کا گوشت مصر میں برہ کی قربانی کا غماز تھا جسے جلدی میں تیار کیا گیا۔ کوہنی سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھنا اور میٹھی مے پینا رہائی کے بعد آرام دہ زندگی گزارنے کا نشان تھا۔ مختلف قسم کے کھانے گیتوں، دعاؤں اور وضاحتوں کے اضافہ سے لبریز ہوتے تھے۔ یسوع نے فسح کی عید کے لیے سالانہ زیارتی سفر اپنایا۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کے آخری کھانے کے دوران اس نے روٹی کو اپنے بدن اور مے کو اپنے خون میں تبدیل کر دیا۔ نمبر 8 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں پینتیکوست کے متعلق۔ پینتیکوست لفظ کا مطلب 50واں ہے، کیونکہ یہ فسح کے 50 دن کے بعد منائی جاتی تھی۔ پینتیکوست کو اور بھی ناموں سے بلایا جاتا ہے، یعنی ہفتوں کی عید، کیونکہ یہ فسح کے 7 ہفتوں اور 1 دن کے بعد منائی جاتی تھی۔ یہ کٹائی کی عید یا پہلے پھلوں کی عید بھی کہلاتی تھی، کیونکہ یہ دانوں والی فصل یعنی جو اور گندم کی کٹائی کی شروعات کا احاطہ کرتی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق پینتیکوست کے روز یہودی اس دن کی یادگار مناتے تھے جب موسیٰ 10 احکام کی 2 لوحوں کو لے کر کوہ سینا سے اترا۔ اس روز کسان ہیکل میں پھلوں کی ٹوکریاں اٹھائے گاتے اور خوشی مناتے آتے تھے۔
ہیکل کے دروازے پر کاہن کسانوں سے پہلے پھلوں کی مہ لیتے تھے اور ان کے ساتھ ہیکل کے اندر چلے جاتے تھے۔ کاہن جانوروں کی قربانیوں کے ہمراہ نئے آٹے کی 2 روٹیاں بھی نذر کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد پہلے پینتیکوست کے دوران ایمانداروں نے روح القدس کی طاقت کا تجربہ کیا اور انہوں نے پہلے پھلوں کو کاٹا، یعنی انہوں نے اس دن 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ نمبر 9 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں خیام۔ خیمہ، پناہ گاہ اور خیموں کے الفاظ تمام اسی ایک عید کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ ضیافت کے دوران لوگ خیموں یا پناہ گاہوں میں رہتے تھے جو درختوں کی شاخوں سے بنائے جاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی یاد کو دہرانا تھا جب یہودی کنعان کی زمین کی طرف سفر کرتے ہوئے بیابان میں یعنی خیموں میں رہائش پذیر ہوئے اور بیابان میں سے گزرے۔ اس عید کے لیے دوسرا نام جمع کر لینے کی عید ہے، کیونکہ یہ تمام فصلوں کے پھلوں کو اکٹھا کر لینے کے بعد منائی جاتی تھی۔ اس طرح جمع کر لینے کی عید خدا کی شکر گزاری کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی کہ جس نے فصل کی کٹائی کو جمع کرنے میں مدد دی، اور خدا کو اگلے سال بھی اسی قسم کی فیاضی کا کہا جاتا تھا۔ یہ جشن 7 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر صبح سردار کاہن ہیکل سے جلوس کی رہنمائی کرتا تھا جو کہ سلوام کے حوض تک جاتا تھا۔ رہنمائی کرنے والا یہ سردار کاہن طلائی برتن یعنی مٹکا میں سلوام کے حوض سے پانی بھرتا جبکہ لوگ گاتے تھے تو خوشی کے ساتھ نجات کے چشموں سے پانی بھرے گا۔ اشعیاء 12 باب 3 آیت۔ تب جلوس واپس ہیکل کی طرف چلا جاتا۔ جب کاہن یہ کہتے ہوئے ہیکل کے گرد چکر لگاتا تھا، آئے خداوند نجات دے، اے خداوند اچھا مقدر عطا کر، تب کاہن قربان گاہ پر نیچے کی طرف پانی خدا کی شکر گزاری کے نشان کے طور پر انڈیلتا جس نے بارش مہیا کی ہوتی تھی۔ 7ویں دن کاہن قربان گاہ کے گرد 7 چکر لگاتا۔ عید کے آخری دن کے دوران یسوع کھڑا ہوا اور کہا، جو پیاسا ہے میرے پاس آئے اور پیے۔ ان الفاظ سے یسوع اس خدا کی نمائندگی کر رہا تھا جس کا اس جشن میں شکر ادا کیا جاتا اور جس سے بارش کے لیے التجا کی جاتی تھی۔ 10ویں نمبر پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں یوم کفارہ اور دیگر عیدیں۔ یہ اسرائیل کے مقدس دنوں میں سب سے پاک ترین دن تھا۔ یہ خوشی کا نہیں بلکہ افسوس و رنج کا دن ہوتا تھا، جس میں کھانے پینے سے گریز کر کے 24 گھنٹوں پر مشتمل روزہ رکھا جاتا تھا۔ سال میں یہی ایک دن ایسا ہوتا تھا جب سردار کاہن کو یہ سہولت حاصل ہوتی تھی کہ وہ قدوس الاقداس میں داخل ہو اور اپنے گناہوں اور قوم کے گناہوں کے لیے قربانی چڑھائے۔ گناہوں کے ختم ہونے کا نشان وہ بکرا ہوا کرتا تھا جس پر ہاتھ رکھ کر وہ قوم کے گناہوں کو زبان سے ادا کرتا اور پھر اس بکرے کو بیابان میں بھیج دیتا تھا۔ دیگر چھوٹی عیدیں یہ ہیں: نئے سال کی عید، 7ویں مہینے کے پہلے دن آرام کرنے اور کفارہ کی عید کے لیے عبادت کی تیاری کر کے منائی جاتی تھی، چونکہ اس دن کی نشاندہی کے لیے نرسنگے بجائے جاتے تھے، اسی لیے اسے نرسنگوں کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ عید تقدیس 165 کاف میم میں دوسری ہیکل کی پاکیزگی کی یاد میں منائی جاتی تھی، کیونکہ ہیکل کو پہلے شام کے حکمران انتاکس نے ناپاک کر دیا تھا۔ اس کا دوسرا نام روشنیوں کی عید ہے، کیونکہ گھروں اور عبادت خانوں میں روشن دیے رکھے جاتے تھے۔ فوریم کی عید یہودیوں کی اس منصوبہ سے رہائی کی یاد میں تھی جس کے تحت انہیں
نیز کرنے کا ارادہ اور منصوبہ بنایا گیا تھا۔ آستر کی کتاب بیان کرتی ہے کہ کیسے فارس کے بادشاہ ایروویریش کے دور حکمرانی میں یہودی بڑی قتل و غارت سے بچ گئے۔ آستر اور اس کے چچا زاد مردکائی کی کوششوں سے یہ خطرہ ٹل گیا۔ میرے عزیزو، آج کی بنیادی بائبل سٹڈی میں اتنا ہی ہم خداوند کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ نیکسٹ سٹڈی میں ہم 11ویں نمبر سے لوگوں کے بزرگ سے اپنی بنیادی بائبل سٹڈی کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔